اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی، الحمدللہ ہم پڑھ رہے تھے سورہ، کون سی سورت؟ سورہ ہود. اور کون سی آیت تک پڑھ لیا تھا ہم نے؟ 58 تک پڑھ لیا تھا. ہم نے درمیان میں سے جو ہے اس کا یعنی ابھی وہی سبجیکٹ چل رہا تھا، نہ رکوع ختم ہوا ہے نہ ہی تو ٹاپک ختم ہوا ہے، لیکن بیچ میں سے ہم نے اس کو روکا تھا وقت کی کمی کی وجہ سے. تو انشاءاللہ ہم اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. کون سے نبی کا قصہ چل رہا تھا؟ کس کا؟ ہود کا. ہود علیہ السلام، بالکل صحیح ہے. اور یہ کون سی امت قوم کی طرف بھیجے گئے تھے؟ عاد کی طرف. تو ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی العظیم. اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا. یہ ہیں عاد. اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے. آخرکار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی. سنو عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے عاد ہود کی قوم کے لوگ. اور سمود کی طرف ہم نے اپنے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں. اب اگلے نبی کا قصہ شروع ہو رہا ہے. کون سے نبی ہیں وہ؟ صالح علیہ السلام. وہ کس قوم کی طرف آئے تھے؟ سمود کی طرف. بالکل ایگزیکٹلی. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے. وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور یہاں تم کو بسایا، لہٰذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ. یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے. ثم توبوا الیہ، کیا کہا انہوں نے؟ ہوا انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب اور مجیب ہونے کے اس سے ہمیں کیا کیا لیسنز ملتے ہیں؟ ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ الحمدللہ کبھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. فرسٹ اینڈ دا فورموسٹ اللہ تعالیٰ قریب ہیں، بہت ہی قریب. نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے. وہ ایک منٹ کے لیے بھی، ایک سیکنڈ، ملی سیکنڈ کے لیے بھی، مائکرو سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا. وہ ہمارے قریب ہے. اور اس سے بڑھ کر مجیب، وہ نہ صرف دعاؤں کو سنتا ہے بلکہ ان کا جواب دیتا ہے، ان کو قبول کرتا ہے. ان سے آپ کو کبھی بھی ایک منٹ کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس وقت دنیا میں بالکل اکیلی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہر وقت، ایوری سنگل مومنٹ آف آور لائفز. ایک وہ بڑا خوبصورت ببلیکل ایک یعنی کوٹیشن ہی سمجھ لیں، لمبی سی ہے، سبحان اللہ. اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی فوت ہوا تو اس میں وہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری زندگی پاسٹ لائف دکھائی کہ وہ کہاں سے گزر کے آیا. تو اس نے دیکھا کہ جہاں زندگی میں تو وہ بہت خوش تھا اور زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی اور ایوری تھنگ واز پرفیکٹ اور یعنی ایوری تھنگ واز سپر ہیپی. تو وہاں پر دو فٹ سٹیپس تھے، یعنی کہ جو پیئر آف فیٹ تھے نا وہ دو چل رہے تھے. تو اس نے پوچھا کہ اللہ ایک تو میں ہوں، یہ دوسرا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میں ہوں تمہارے ساتھ، پوری زندگی میں تمہارے ساتھ چلا ہوں. لیکن اس نے نوٹس کیا کہ جہاں پہ زندگی میں بڑی مشکل تھی اور بڑی پریشانی تھی وہاں پہ ایک ہی فٹ سٹیپ تھے. تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا، جب مجھے زندگی میں پریشانی آئی تو اس وقت آپ نے مجھے چھوڑ دیا، یہاں پہ صرف ایک ہی فٹ سٹیپ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس وقت تو میں نے تمہیں اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا. Isn't that beautiful؟ تو جب پریشانی آتی ہے تو اس وقت تو اللہ تعالیٰ بہت ہی قریب ہوتے ہیں. تو یہ ان ربی قریب مجیب، صرف قریب نہیں ہے، وہ مجیب بھی ہے، وہ سنتا ہے، وہ جواب دیتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میں جواب دیتا ہوں، میں سنتا ہوں ہر پکارنے والے کی دعا. اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھی. کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جس کی پرستش ہمارے ماں باپ دادا کیا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا. یہ ایک عجیب بات ہے کہ جتنے نبیوں کے قصے آتے ہیں اور ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قریش کو بلاتے تھے دین کی طرف، اور جب فرعون کو پکارا جاتا تھا اللہ کی طرف، بنی اسرائیل سے کہا جاتا تھا نیکی کے کام کرو، تو سب ایک ہی بہانہ بناتے تھے. اور وہ کیا تھا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا پایا اور ہم اپنے باپ دادا کی ٹریڈیشن کو کیسے چھوڑ دیں. اور یقین کریں کہ آج بھی وہی بہانے ہیں کہ جی ہم جو ہمیشہ سے ایسے کرتے ہیں اب ہم کیسے بدل جائیں.
ہمارے ماں باپ دادا ایسے کرتے تھے, یہ تو ٹریڈیشن تھی. اچھا تو وہ سب لوگ غلط کرتے تھے؟ میری نانیاں دادیاں وہ غلط تھیں, وہ باپ دادا ہمارے پردادے وہ سب غلط تھے؟ یہ اتنی ایک انسان کی ایک یعنی اللاجیکل سی لاجک ہے, بڑی ہی نان سینس لاجک ہے. بھائی آپ کے باپ دادا کے پاس جیسے اگر نہیں صحیح ہدایت پہنچی تھی, اب آپ کے پاس پہنچ گئی ہے تو آپ چینج کریں. جیسے باقی آپ نے زندگی کی ساری چیزیں چینج کی ہیں ویسے ہی چینج کی کریں. لیکن ہیومن نیچر سبحان اللہ از جسٹ امیزنگ کہ وہ کبھی نہیں بدلتی. اور جیسے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا, نہ ستیزہ گاہ جہاں نہیں, نہ حریف سنگ فگن نئے, وہی فطرت اسد اللہی, وہی مرحبی, وہی انتری. یعنی جو زندگی میں چل رہا ہے نا وہی چلتا رہے. نہ ستیزہ گاہ جہاں نہیں, نہ حریف پنجہ فگن نئے, وہی فطرت اسد اللہی, وہی مرحبی, وہی انتری. تو صالح نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اے برادران قوم, تم نے کچھ اس بات پر غور بھی کیا ہے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا, تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو. اے میری قوم کے لوگوں, دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے, دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے, تمہارے لیے ایک نشانی ہے. اسے خدا کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو, اس سے ذرا تعارض نہ کرنا, اور نہ کچھ زیادہ دیر نہ لگے گی کہ تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا. مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا. اس پر صالح نے ان کو خبردار کر دیا, بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور بس رہ لو, یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی نہ ثابت ہوگی. اچھا یہ کہا جاتا ہے, اور ہم نے یہ سورۃ شمس میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ ان کے درمیان جو سب سے زیادہ شکی آدمی تھا نا, اس نے بیسکلی جا کے تو اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی, یعنی اس کے ٹانگیں کاٹ دی تھیں, اور پھر ایونچولی اونٹنی مر گئی تھی. یعنی گناہ جو تھا وہ ایک آدمی یا چند آدمیوں کا تھا, لیکن عذاب پورے کے پوری قوم پر آیا. بالکل وہی بات ہے کہ سم ٹائمز یو جسٹ کی ناٹ بی سائلنٹ, یو ہیو ٹو اسپیک اپ. کیونکہ اگر آپ خاموش رہیں گے تو جب اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یا زندگی میں بھی جب کبھی حق اور باطل کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے نا, اور یہ آل دا ٹائم ہمارے سامنے چل رہی ہوتی ہے, تو اس وقت اف یو آر ناٹ ود اس دین یو آر اگینسٹ اس. نیوٹرل کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ کے دین میں نیوٹرل کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم نہ حق کی طرف ہیں نہ ہم باطل کی طرف ہیں, ہم تو درمیان میں کھڑے ہیں. اف یو آر ناٹ ود اس دین یو آر اگینسٹ اس نیچرلی. تو کبھی کبھی ایسا بھی, بلکہ زیادہ تر زندگی میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کو یو کی ناٹ اسٹے سائلنٹ, یو ہیو ٹو اسپیک اپ. آپ کے سامنے کسی پہ ظلم ہو رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں خاموشی سے, تو آپ کس کی سائڈ پہ ہیں بتائیں؟ ظالم کی سائڈ پہ ہیں. آبویسلی آپ ظالم کی سائڈ پہ ہیں, کیونکہ آپ مظلوم کے ساتھ نہیں دے رہے. تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کو یو ہیو ٹو چوز یور پلیس ان دیٹ مومنٹ, کہ میری کون سی جگہ ہے. اگر میں نہ کچھ بولا, نہ کچھ بولی, نہ کچھ میں نے کسی کا ساتھ دیا, تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گی. آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا, اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا. بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالا دست ہے. رہ گئے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا, تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا, اور وہ اپنی بستیوں میں سے اس طرح بے حس و حرکت پڑے رہ گئے کہ گویا وہ کبھی بسے ہی نہ تھے. سنو سمود نے اپنے رب سے کفر کیا, سنو دور پھینک دیے گئے سمود. سبحان اللہ. آگے جی قصہ آ رہا ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا, کہ جن کی عذاب کی خبر دینے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے پہلے کہاں بھیجے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس. اور دیکھو ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے, اور اس سے پہلے انہوں نے ان کو ایک بیٹے کی خوشخبری دی تھی. کس کی؟ اسحاق کی خوشخبری دی تھی. کہا تم پر سلام ہو. ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو. پھر کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آیا, مگر جب دیکھا کہ ہاتھ نہیں بڑھاتے, یعنی ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اچھا تو آپ کیا لیں گے. تو انہوں نے, جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم پوچھتے ہیں جی اچھا تو آپ کیا لیں گے, ٹھنڈا کہ گرم, تو کہتے ہیں جی آپ کچھ بھی دے دیں. نہیں آپ بتائیں آپ ٹھنڈا لیں گے کہ گرم. اچھا ایسا کریں آپ گرم لیں آئیں. اچھا تو آپ چائے لیں گے کہ کافی؟ جی آپ کچھ بھی لیں. نہیں آپ چائے لیں گے کہ کافی؟ انہوں نے کہا جی چائے لیں. تو انہوں نے کہا اچھا آپ چائے جو ہے وہ دودھ پتی والی پئیں گے, کڑک پئیں گے, یا آپ سادی یعنی ہلکی پئیں گے؟ تو نہیں آپ کسی طرح کی بھی لیں. نہیں آپ بتائیں. نہیں اچھا آپ زیادہ دودھ والی لیں. اچھا جی تو آپ جو ہے وہ چائے جو ہے وہ پیالی میں پئیں گے یا مگ میں پئیں گے, یا آپ کسی میں بھی لے آئیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی بتائیں آپ پیالی میں لائیں گے کہ مگ میں پئیں؟ جی آپ پیالی میں دے دیں. اچھا تو پیالی آپ سادی لیں گے پھولوں والی لیں گے؟ کہا جی پھولوں والی. تو کہا جی ایسی پیالی تو ہمارے گھر نہیں ہے, سوری. انہوں نے نہیں پوچھا کہ آپ کیا لیں گے کیا کھائیں گے. مہمان گھر آئے تو جس چیز کا وقت ہو آپ اس کو وہ سرو کر دیں. ڈونٹ آسک. ہماری جانے والی تھی وہ پوچھی تھی تسی چاہتے نہیں نا پینی. یہ یاد ہمارے دین میں مہمان نوازی کا اتنا زیادہ ایمفیسس ہے کہ اٹس جسٹ امیزنگ. اور اتنا ڈفرینٹ ہے ہمارا دین جو ہماری سبحان اللہ جو یہاں کا لائف سٹائل ہے نا,
سمجھ لیں ویسٹرن سویلائزیشن کا، اس سے بہت ڈفرینٹ. ایک تو سب سے پہلے ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ مہمان اپنا رزق خود لے کر آتا ہے، آپ اسے کچھ سرو نہیں کرتے، اس کا یہ حق ہے اور آپ کا فرض ہے. پتہ ہے 3 دن تک مہمان اپنا کھانا خود اپنے ساتھ لے کر آتا ہے جو آپ اس کو سرو کرتے ہیں. ہاں رسول اللہ نے فرمایا کہ 3 دن کے بعد جو تم کرو گے وہ تمہارا صدقہ ہے، 3 دن تک اس کا حق ہے. اچھا، اور اس کے بعد یہ کہ مہمان نوازی سے برکت ہوتی ہے. اور ہماری بڑی بوڑھیاں جو ہیں سبحان اللہ، ہمارے پرانے لوگ بڑے مہمان نواز لوگ تھے. وہ نہیں پوچھا کرتے تھے چائے کی پیالی آپ کو کس رنگ کی چاہیے، اور بس لا کے رکھ دیتے تھے. اور اس کے بعد یہ جو جس کلچر میں ہم رہتے ہیں نا، یہاں پر تو وہ جو امریکن سسٹم ہے کہ سب اپنے اپنے پیسے دیں، یہ ہمارا سسٹم نہیں ہے. ہمارا سسٹم یہ ہے کہ نہیں میں پیسے دوں اور میں پیسے دوں، اور اسی طرح اچھا لگتا ہے. اور ہمارے بچے بھی یہاں رہتے رہتے نا امیرکنائزڈ ہو جاتے ہیں کہ بس اپنے لیے کوئی چیز لے آتے ہیں. ہر وقت میں سمجھاتی ہوں بیٹا، ہمیں تو یہ تک کہا گیا ہے کہ اگر تم نے کوئی کھانا بنایا تو اپنا سالن لمبا کر لو پانی ڈال کے اور اپنے نیبرز کو دو، نیبرز کو بھی دو، بجائے یہ کہ گھر میں ایک کوئی بندہ آیا اور گیا اور اپنی چیز اٹھا کے خود کے لیے لے آیا. اٹس ناٹ الاؤڈ اینڈ اٹس ناٹ نائس. جو بھی لائیں سب کے ساتھ شیئر کریں. ہر کوئی صرف اپنے حصے کا کھاتا ہے جو اس کا نام لکھا ہوتا ہے. اگر آپ اس کو اس کے حصے کا نہیں دیں گے تو گاربیج میں چلا جائے گا یا کہیں اور جائے گا، کوئی کسی کا کھا نہیں سکتا. اس کے بعد یہاں پہ جو ایک اور بھی طریقہ ہے، یا جیسے ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یا تو چھپا کے کھاؤ کہ کسی کو پتہ نہ چلے، یا پھر اپنے چھلکے باہر نہ پھینکو. تو اس لیے، اور یہ مہمان نوازی ہمارے دین میں اتنی اس کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں، اور آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے مہمان نواز تھے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کبھی اکیلے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے جب تک کہ ان کو کوئی آدمی نہیں مل جاتا نا. باہر کھڑے رہتے تھے، کوئی گزر رہا پکڑ کے لاتے تھے، پھر ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے، اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے. اور ہمارا کیا ہے یہاں پر ایک کلچر جو ہے، ہر کوئی اپنا اکیلا کھاتا ہے، ہر کوئی اپنا لنچ لے کے جاتا ہے، ہر ایک الگ بیٹھ کر اپنا جناب چھپا کے بھی نہیں، سب کے سامنے کھول کے بھی کھاتے ہیں، لیکن دے ڈونٹ وانٹ ٹو شیئر ود اینی ون. تو مہمان نوازی کی بہت بڑی، اور یہ آداب زندگی میں بک ہے ایک پوری، اس کے اندر یوسف اصلاحی صاحب کی، اس کے اندر پوری انہوں نے مہمان نوازی کے پورے لکھے ہوئے طریقے کہ کیا ہونے چاہیے. جی تو کیا ہوا، ابراہیم آئے اس کے پاس، انہوں نے کہا تم پر سلامتی ہو. ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو. پھر کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آیا، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں پڑتے تو وہ ان سے مشتبہ ہو گیا. اچھا، اس کے بعد یہ بھی دیکھیں کہ آپ مہمان نوازی میں تکلف نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگ کیوں مہمان نوازی سے گھبراتے ہیں کہ اگر ہم نے کم یعنی کوئی چیز سرو کی تو اگلا بندہ ناراض ہو جائے گا، یا باتیں بنائے گا، یا مائنڈ کرے گا، لو جی میں گیا تو اس نے یہ بھی نہیں کھلایا، یہ کیا کھلا دیا مجھے. جو ہے آپ کے پاس سامنے ہے بس وہ دے دیں. اور دوسری بات یہ کہ اگلے بندے کو بھی تکلف نہیں کرنا چاہیے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ سخت بھوک لگی ہوتی ہے لیکن کسی گھر جاتے ہیں اور وہ پوچھتا ہے جی آپ کے لیے کچھ لے کر آؤں، نہیں میں تو کھا کر آئی. جھوٹ بول دیں گے لیکن عجیب تکلفات جو ہے نا، وہ کہتے ہیں تکلف میں ہے تکلیف سراسر میرے بھائی. تو آپ بھی کہیں کہ ہاں کچھ کھانے کو ہے تو دے دیں، اور جو آپ کے پاس ہلکا پھلکا لائٹ ہے، نہ کوئی آنے والا تکلف کرے نہ کھلانے والا تکلف کرے. ہم لوگ جو اتنے اب ہو گئے ہیں نا کہ نہ کسی کو پوچھتے ہیں اور نہ کوئی کسی کے گھر جا کے کھاتا ہے، وہ اسی وجہ سے ہے، تکلفوں کی وجہ سے. وی ہیو ٹو گو بیک ٹو آر ٹریڈیشنز، ٹو آر کلچر. اور ہمارے پرانے جو تھے لوگ وہ اسلامی کلچر کے بہت قریب تھے. تو بنا ہوا بچڑا لا کے رکھا ان کے آگے، تو اس لیے کہ ان کے پاس صرف اس وقت ایک بچڑا ہی تھا. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بچڑا بھی رکھوں اور ساتھ کھیر بھی رکھوں اور میں ساتھ میٹھا بھی رکھوں اور ساتھ ڈرائی فروٹ بھی رکھوں، بس بچڑا تھا رکھ دیا لا کے. تو مگر جب دیکھا کہ وہ ہاتھ نہیں بڑھاتے کھانے کی طرف تو وہ ان سے مشتبہ ہو گیا، یعنی تب ان کو شک پڑنے لگا کہ کیا ہوا، اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا. انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. تب انہیں احساس ہوا کہ میری قوم کی طرف نہیں بلکہ ہمارے لیے نہیں، بلکہ مطلب انہیں پتا تھا کہ فرشتے آئے ہیں اس شکل میں. تو 3 ریزن جو آپ کو میں نے بتائی ہیں فرشتے کیوں آتے تھے، عذاب لاتے تھے موت کے لیے یا پھر وحی کے لیے. تو یہ عذاب کے فرشتے ہیں تو وہ ڈر گئے. لیکن جب انہوں نے کہا ہم آپ کی طرف نہیں، ہم قوم لوط کی طرف آئے ہیں، تو ان کو ذرا تسلی ہوئی. ابراہیم کی بیوی بھی پاس ہی کھڑی تھی. کون؟ حضرت سارہ. وہی سن کر ہنس دی. پھر ہم نے اس کو اسحاق کی، اور اب جو ہے وہ ان کو بھی تسلی ہوئی جب وہ ہنسی. اس کا مطلب یہ تھا کہ شی واز ایکچولی سائے آف ریلیف تھا. یہ نہیں کہ وہ زور زور سے ہنس رہی تھی اچھا قوم لوط پہ عذاب آنے والا ہے. سائے آف ریلیف ایٹ دس کائنڈ آف کہ بھئی اچھا ہماری طرف نہیں آئے. وہ یہ سن کر ہنس دی. پھر ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی خوشخبری دی. وہ بولی ہائے میری کمبختی، کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا پھوس ہو گئی ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم کے گھر والوں، تم لوگوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں. یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے ریلی، سبحان اللہ. مشکل تو ہمارے لیے نا، ہمیں کوئی لاجیکلی جب اس کا آنسر نہیں نکلتا. جیسے میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ ہماری دعائیں بھی اتنی پیٹی ہیں نا، اتنی چھوٹی دعائیں ہیں کہ ہم صرف وہی دعا مانگتے ہیں جو ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں. ہم وہ دعا ہی نہیں مانگتے جو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے. تو کیسی دعا ہے عجیب سی. یعنی اصل دعا یہ ہے کہ ہم کر سکتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی ذرا اللہ تعالیٰ ہیلپ کر دیں بس.
فرشتوں نے کہا اچھا پھر جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑنا شروع کر دیا. تب انہوں نے کہا کہ نہیں انہیں اور مہلت دو. یعنی پھر ظاہر ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کون تھے؟ حضرت ابراہیم کے سگے بھتیجے تھے اور وہ اپنی قوم پر کی طرف گئے ہوئے تھے, یعنی ان کو اللہ کے راستے پہ بلانے کے لیے. تو کیا ہوا جب حقیقت میں ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل تھا. لحلیم اواہ مبین منیب. تو کیا تھا؟ حلیم کہتے ہیں بڑی نرم طبیعت والا. نرم طبیعت یعنی جسے کہتے ہیں نا, اس کا کوئی آئی ڈونٹ نو انگلش میں اس کا ایگزیکٹ کوئی ورڈ ہے کہ نہیں ہے. وہ جو بڑے ہی کمپوز لوگ نہیں ہوتے, جن کو غصہ کم آتا ہے, جو کم ایموشنل ہوتے ہیں, جو ہر بات پہ اتنی پینک نہیں کر جاتے, ویری میلو کائنڈ آف پیپل, وہ حلیم ہوتے ہیں. اس کے بعد اواہ ہوتے ہیں بہت زیادہ آہو گریہ کرنے والے, رونے والے, اللہ کو پکارنے والے اور توبہ استغفار کرنے والے. اور منیب ہوتے ہیں بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے. تو نرم دل تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا. آخرکار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا اے ابراہیم اس سے باز آ جاؤ, تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے اور اب ان لوگوں پر عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا. اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ گھبرایا اور دل تنگ ہوا. اب حضرت ابراہیم آپ سوچیں ذرا کہ جس قوم کے پاس آتی ہے عذاب, جس قوم, تو اس کے نبی کی کیا حالت ہوتی ہے, اس کے نبی کی کیا حالت ہوتی ہے. نبی اپنی قوم سے بہت محبت کرتے ہیں انٹل انلیس کہ وہ حشر وہ قوم ان کا کر دیتی ہے کہ پھر ہر نبی ایونچولی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب ہماری بس ہو گئی, اب ہم انہیں نہیں, یا تو نبی خود ہاتھ اٹھا دیتا ہے کہ ہم نہیں اب ان کو سیدھا راستہ دکھا سکتے, یا پھر وہ نبی کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگتے ہیں. وہ ہوتا ہے ٹائم جب ان کی جو مہلت ہے ختم ہو جاتی ہے. تو ان کی وہ گھبرایا اور تنگ دل ہوا, کہنے لگا آج بڑی مصیبت کا دن ہے. ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے. پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے. اب آپ کو معلوم ہے کہ سب کے سب کون تھے؟ ہومو سیکشول تھے, اور یہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتے تھے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ ظاہر یہ فرشتے جب پہنچے ہیں تو بڑے خوش شکل نوجوانوں کی شکل میں تھے یہ فرشتے. اور فرشتے ایسی خوش شکل نوجوانوں کی شکل میں ہی آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جب آیا کرتے تھے جبریل علیہ السلام تو وہ ایک نوجوان کی شکل میں آتے تھے. لوط نے ان سے کہا بھائیو یہ میری بیٹیاں ہیں. یعنی جب لوگوں نے ان کے گھر کے اوپر حملہ کر دیا اور کہا کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دو, لوگوں یہ میری بیٹیاں ہیں, یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں, تم ان سے نکاح کر لو, کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو. کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ یعنی ایک بھی آدمی نہیں تھا کہ جو حضرت لوط علیہ السلام کے سائڈ پہ کھڑا ہوتا. انہوں نے جواب دیا تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے, اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں, تو جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. لوط نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا, یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ میں اس کی پناہ لے لیتا. تب فرشتوں نے اس سے کہا کہ اے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. فرشتے جو تھے انہوں نے ظاہر سارا معاملہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یو ڈونٹ وری, یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ظاہر ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان تھے, اور مہمان کی حفاظت میزبان پہ فرض ہوتا ہے. مہمان کی حفاظت بھی میزبان پہ فرض ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ ہم تو فرشتے ہیں, یہ لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, یہ لوگ تیرا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے. پس تو کچھ رات ہے, اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا, اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے, مگر تیری بیوی ان کے ساتھ نہیں جائے گی, کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے. ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہوا. صبح ہوتے ہی, اب دیر ہی کتنی تھی, پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے, جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا, اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں. اچھا اب یہ حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ جو ہے نا, یہ سب سے زیادہ اس میں یعنی جتنے نبیوں کے قصے بتائے گئے ہیں نا, سب سے زیادہ سیڈ مجھے یہ لگتا ہے. اس کی ایک سیڈنس کی تو وجہ یہ ہے کہ جو ان کے حالات تھے یعنی بہت ہی بے حیائی اور فحاشی کے حالات تھے, اور ہم وی کین ٹوٹلی ریلیٹ ٹو دا ٹائم دیٹ وی آر لیونگ ان. نمبر 1. نمبر 2, ان کے اوپر سب سے برا عذاب ان پر آیا تھا, سب سے برا عذاب, اور کسی قوم پہ اتنا برا عذاب نہیں آیا جتنا ان کے اوپر آیا تھا. یعنی ان پہ پتھر بھی برسائے گئے, ان پہ آگ بھی برسائی گئی, اور دوسرا یہ کہ ان کی پوری بستی کو کہتے ہیں اٹھا کر اوپر سے لا کر الٹا کر کے مارا گیا. نمبر 3, ان کی ریمینز موجود ہے ڈیڈ سی کے اندر, جو کہ ابھی تک سوچیں وہ سمندر ایسا ہے کہ جہاں پہ کوئی جاندار ہی نہیں رہ سکتا, کوئی پودا, کوئی پرند, کوئی مچھلی, کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں اگر آپ اس میں زیادہ دیر نہائیں تو آپ کی باڈی پہ اریٹیشن شروع ہو جاتی ہے. اتنے ابھی تک اس کے اندر کیمیکلز ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عبرت کا نشان ہے. اس کے بعد ایک اور بھی ریزن ہے, اور وہ یہ ریزن ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام وہ نبی تھے کہ جن کے اوپر ایمان کوئی بھی نہیں لایا. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تو پھر ایک کشتی بھر کے 80 لوگ تھے, اسی طرح اور نبیوں کے ساتھ لوگ تھے, کچھ نہ کچھ ملا ان کو. حضرت لوط علیہ السلام وہ واحد نبی تھے کہ جن کے اوپر سوائے ان کی 2 بیٹیوں کے کوئی ایمان نہیں لایا,
کوئی بھی ایمان نہیں لایا. اسی طرح آگے ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلا یعنی جب عذاب آنا تھا پیچھے, تو ہم نے ایک گھر بھی مومنوں کا اس بستی میں نہ پایا, ایک بھی گھر نہیں تھا. ورنہ تو نبی جو ان پہ ایمان لاتے ہیں نا ان کو لے کے ساتھ نکل جاتے ہیں. تو یہ ریزن ہے. تو لوط علیہ السلام کی قوم, اب یہ لوگ ہومو سیکشوالٹی, اب ہماری وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ دس نا. اس میں دو ایکسٹریمز ہیں, ٹھیک ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ بڑے ریئر ہوتے ہیں, ان کے اندر ایسے ہارمونز جنریٹ ہوتے ہیں اور بالکل ہوتے ہیں, وی ایڈمٹ دیٹ. لیکن فرسٹ اینڈ دا فارموسٹ وہی ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے, دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو فلفل دیئر ڈیزائرز. جیسے میں یہ آپ کو پھر کہتی ہوں کہ جناب ایک باپ کہتا ہے جی مجھے اپنی بیٹی اچھی لگتی ہے اور مجھے بڑی ڈیزائر ہے اپنی بیٹی کے لیے, تو شوڈ ہی فلفل دیٹ؟ نو ہی شوڈ ناٹ, بیکاز اٹس ناٹ الاؤڈ. بالکل اسی طرح کہ ایک عورت کو عورت کے لیے ڈیزائر ہے, مرد کو مرد کے لیے ڈیزائر ہے. وی آر ناٹ سیئنگ کہ آپ کو ہے ہی نہیں ڈیزائر, یو آر میکنگ اٹ اپ. آپ کو ہوگی ڈیزائر بٹ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو فلفل. ایک تو لیکن یہ لوگ ہیں تھوڑے, اور یہ بیمار ہیں, اللہ کی طرف سے بیمار ہیں. اور ہم نہیں یہ کہہ سکتے, مطلب ہم وی کین ناٹ سے کہ تم کافر اس لیے ہو یا تم جہنمی اس لیے ہو کہ تمہیں یہ ڈیزائر ہے. ناٹ ایٹ آل. ڈیزائر ہونے سے آپ بالکل جہنمی نہیں ہو سکتے, نہ کافر ہو سکتے ہیں, نہ آپ اسلام سے بھی نہیں نکل سکتے. ایک ٹی وی پہ یا یوٹیوب پہ ایک بڑی مشہور, ایک بڑی وائرل ہے وہ ویڈیو, سبحان اللہ, اس میں ایک حجاب والی بندی ہے اور وہ بیٹھ کے اونچی اونچی کہہ رہی ہے یو کی ناٹ بی اے مسلم اینڈ اے گے ایٹ ون ٹائم. نہیں, یو کی ناٹ. تو بیکاز شی ڈز ناٹ نو کہ واٹ اسلام ریئلی از. اسلام کیا ہے؟ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کو, آخری نبی کو مانو, تو یو آر اے مسلم. اس کے بعد whoever you are, that is an action, that does not dictate your عقیدہ, right? تو لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کو ڈیزائر ہے تو کوئی آپ بڑے برے انسان ہو گئے ہیں اور ایسے ہو گئے وہ گئے. ہاں, لیکن اگر آپ اس کو فلفل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی سزا دے گا. اور یہ ایک گناہ ہے, جیسے شراب پینا گناہ ہے, زنا کرنا گناہ ہے, جیسے دنیا کے باقی گناہ. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی نیچرل چیز ہے, یہ ایسا ہو بھی سکتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں, یہ یعنی ایسی فیلنگ ہونا ہی کوئی خدا نہ خواستہ نا انسان کو بڑا ہی کوئی گھٹیا بنا دیتا. ایسا بھی نہیں ہے. فیلنگز انسان کو 1000 طرح کی ہوتی, ہر وقت میں ہوتی. دیٹ ڈز ناٹ میک یو اے کافر اور مشرک اور جہنمی. ہاں, اس کو فلفل کرنا. اور دوسری بات یہ کہ یہ اب ایسا ہونا کہ آپ کو کیونکہ اس چیز کی ایکسپوجر مل گیا ہے, دین یو فالو دس تھنگ. ان کی قوم میں کیا ہوا تھا, ضرور کچھ لوگ بیمار ہوں گے, ٹھیک ہے, وی ایڈمٹ دیٹ. پوری کی پوری قوم تو نہیں بیمار ہو سکتی, کیونکہ انہیں اس کا چسکا لگ گیا تھا نا, شیطان نے ان کو یہ چیز اچھی بنا کے دکھا دی تھی. دین دے ور ان اٹ. حضرت لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹیاں ہیں, ان سے نکاح کرو, عورتوں سے نکاح. انہوں نے کہا نہیں, ہمیں تو اس میں اب کوئی انٹرسٹ ہی نہیں رہا نا. آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہمیں اس چیز کے اندر نا بڑی بیلنسڈ اپروچ چاہیے ایک مسلمان کو. ہم لوگ بہت ایکسٹریمسٹ ہیں, یہ سوچنے کو بھی تیار نہیں کہ یہ انسان بھی ہیں, دے آر ہیومن بینگس. اور آپ کیا کریں گے؟ اب آپ میرے اگر نیبرز گیز ہیں, میں کیا کروں آپ مجھے بتائیں؟ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کروں, میں ان کو دعویٰ نہ کروں, میں ان کے ساتھ ان کے گفٹس نہ بھیجوں, میں کیا کروں؟ کہ یہ گیز ہے تو اللہ استغفر اللہ. یہ ہے ایک مسلمان کا, یہ مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے. بالکل, آپ ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں, اچھا رویہ رکھیں, ایک بیلنسڈ اپروچ. اور اس میں ہم مسلمانوں کا وی نیڈ ٹو بی ایجوکیٹڈ ان اٹ, نیڈ ٹو ایجوکیٹ آور سیلوز ان اٹ. اور اپنے بچوں کو بھی. ہمارے بچوں کا مسئلہ یہ ہوتا جا رہا ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی زیادہ ایکسیپٹنس اس میں آ گئی ہے کہ وہ اب اس چیز کو برا بھی نہیں سمجھتے ہیں. یہ بھی غلط, وہ برا نہیں سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں اٹس آل نیچرل, تو ان کا کوئی قصور نہیں ہے, لیٹ دیم ڈو وٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو. وہ بھی غلط اپروچ ہے. دیکھیں جس طرح کے زنا ہے, آپ مجھے بتائیں زنا برا ہے کہ اچھا ہے؟ برا ہے ظاہر ہے, لیکن ہمیں کیا حکم ہے کہ ہم زانی سے نفرت کریں؟ ہم زنا سے نفرت کریں, زانی سے نہیں نفرت کر سکتے. ہم, وہ بھی انسان ہے, وہ اس کا گناہ ہے, وہ اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان ہے. بالکل اسی طرح یہ بھی ایک گناہ ہے, لیکن ہماری اس کے اوپر نا ایک اتنی ایکسٹریمسٹ سوچ ہے, اور دونوں طرف بڑی ایکسٹریمسٹ سوچ. یا تو بالکل ہی ایکسیپٹنس ہے کہ نہیں نہیں یہ تو بیچارے بیمار ہیں, ان کو ایکسیپٹ کر لو, اور یہ اور وہ, اور اس پھر آہستہ آہستہ ظاہر ہے ہمارے بچے بھی دے, یعنی کل کو اگر چلیں ہماری نسلوں میں نہیں, اگلی نسلوں میں اتنی ایکسیپٹنس آ گئی ہے, دے وانٹ ٹو فالو اٹ نیچرلی. ایون اگر وہ ہیں بھی نہیں تو دے وڈ وانٹ ٹو ٹرائی اٹ ایٹ لیسٹ, کیونکہ انہیں لگتا ہی نہیں نا کہ یہ گناہ ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ تو ہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ, یہ بات بھی نہ کرو. جی جی جی, اور ایک وہ لوگ ہیں جو اویلیبلٹی ڈھونڈتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس لیے ہمیں نا برائی کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے, اس کو اسٹل کنڈیم کرتے رہنا چاہیے, تاکہ جن لوگوں کا ذرا سا بھی دھیان اس طرف ہوتا ہے نا, وہ ہٹ جائے دھیان وہاں سے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ اللہ کو ناپسند ہے باتیں, اور اللہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اللہ ان کو ڈھیل دیتے ہیں اور چلاتے رہتے ہیں. ساتھ ہی ہم قرآن میں بار بار پڑھیں کہ جب تک بستیوں میں استغفار کرنے والے لوگ رہتے ہیں اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے والے لوگ رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دیتے. ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ. لیکن ڈرنا چاہیے ہمیں, اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اویئرنیس پھیلائیں, اویئرنیس پھیلائیں, اپنے بچوں کو بتائیں, لوگوں کو بتائیں. تو یہی طریقہ ہے ہمارا بچنے کا, ورنہ ہم بھی انہی میں شامل ہیں. ہاں جی. اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا,
اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ ابھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم سے اس کو جو اس نے نعمت دی ہوتی ہے نہیں چھینتا جب تک کہ وہ شکر گزاری کرتے رہتے ہیں، اور شکر گزاری کا مطلب یہ کہ اس نعمت کو اپنے حق کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور نمبر 2 یہ کہ اس نعمت کا استعمال اللہ کے دین کے لیے کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو بینگ مسلم اس وقت جو ایسی یونیک نعمت ہے نا جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، یقین کریں وہ ہے امن کی نعمت، ہماری آزادی کی نعمت، ہماری اس وقت فریڈم آف سپیچ کی نعمت۔ اگر ہم نے اس کو اللہ کے راستے میں استعمال نہ کیا نا تو بڑی جلدی اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نعمت چھین لے گا۔ اس لیے میں یہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ اس سے پہلے کہ آپ کے قرآن کی کلاسوں پہ پابندی لگ جائے، قرآن پڑھنے جائیں، سیکھنے جائیں، اس سے پہلے کہ آپ کے عبایا پہننے، اب آپ کے حجاب لینے پہ پابندی لگ جائے، یعنی بڑے لوگوں کا پلان ہوگا نا میں ابھی اتنے سال کے بعد یا ابھی کروں گی، اس سے پہلے کہ پابندی لگ جائے تو آپ وہ کام کریں تو صحیح، ورنہ ہم کیا کہیں گے کہ اللہ کو کہ بھائی جب تک تو ہمارے پہ آزادی تھی تو ہم نے نہیں کیا، ہاں پابندی لگی ہے تو اب ناؤ وی آر تھنکنگ کہ ہم کر لیتے۔ تو یہ امن اللہ تعالیٰ نے کسی ریزن سے دیا ہے، کسی ریزن سے دیا ہے۔ یہ جو آپ کی فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم آف اوپینین ہے، فریڈم آف آپ سمجھ لیں گیدرنگ بھی ہے، نیکی کے کاموں کے لیے ضرور کریں، اور دنیا کو بتائیں کہ ہم نیکی، وی اسٹینڈ فار پیس، وی اسٹینڈ فار گڈ ول۔ آپ اسی طرح اولڈ ہومز میں جائیں، آپ اسی طرح شیلٹر ہومز میں جائیں، آپ اسی طرح فوڈ بینکس میں جائیں اور وہاں لوگوں کو بتائیں کہ حجاب والیاں آ کر یہ دیکھیں یہ کام کر رہی ہیں، تو اگر حجابوں پہ پابندی لگی تو آپ کے یہ کام بھی رک سکتے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سو دیٹ پیپل کوڈ سپورٹ اس۔ اور صرف یہی ریزن نہیں، ظاہر ہے کہ ہماری اصل ریزن تو اللہ کو خوش کرنا ہے۔ یقین کریں کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ انہوں نے نقاب پہ پابندی لگائی تھی صرف اوتھ ٹیکنگ سیریمنی پہ، اور سوچیں وہ واپس ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ سب سے پہلے تو اللہ کو اپنا بنائیں، اس کے بعد لوگوں میں سرو کریں، لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملائیں۔ مومن وہی ہے جو وقت کے ساتھ چلتا ہے۔ مومن کبھی بھی وہ نہیں ہوتا جس کا کوئی اپنا اوپینین ہی نہیں ہوتا، جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ ایک اونٹ کی طرح کہ اس کو جہاں مرضی باندھ دیا، جہاں مرضی کھول دیا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی اوپینین کیا ہے، فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، وہ اس کے مطابق پلاننگ کرتا ہے، وہ اس کے مطابق اپنی چیزوں کو سیٹل کرتا ہے، اور کن لوگوں میں جا کے میں نے انفلوئنس کرنا ہے، کہاں میں نے کھڑے ہونا ہے۔ یہ سب ایک مومن کی شان ہے۔ وہ ایسا بیوقوف نہیں ہوتا کہ جو ہو رہا ہے ہونے دو جی، ٹھیک ہے جب صحیح ہے جی، میرے تو سوپ اوپرا جو ہے وہ تو چل رہے ہیں نا ٹی وی پہ، ان کو تو کوئی نہیں بند کر رہا، میرا نیٹ فلکس تو ٹھیک ہے، میرا HBO تو الحمدللہ سب سیٹ ہے، میرے تو PTV کے ڈرامے آ رہے ہیں، تو کیا ہے جیو فلیکس اور جو بھی میرے چل رہے ہیں۔ کل کو یہ سب نعمت اللہ ہم سے چھین بھی سکتا ہے جی۔ جتنا بھی کر سکے انسان، بس کرنا ضرور چاہیے۔ میں تو کہتی ہوں چاہے روز کی ایک فون کال اللہ کے لیے کریں، آپ کرنا ضرور چاہیے کہ آپ کچھ کر رہے ہیں، کہ ایک آپ کی حجت تمام ہو کہ اللہ تعالیٰ I did this for you۔ تو آپ انشاءاللہ، سب سے بڑا ہمارے پاس جو پلیٹ فارم اکنا سسٹرز کا ہے، آپ اسی کے اندر ہو، آپ یہ دیکھیں ہر وقت آ کے ہمیں کچھ نہ کچھ یہ کر دیں، وہ کر دیں، فلاں کر دیں، تو الحمدللہ ایسی چیزیں ہی بڑی ہمارے لیے یعنی رحمت کا باعث ہیں۔ پھر یہ قرآن کی کلاسوں میں جوائن ہونا، ان کے ساتھ جڑنا، قرآن سیکھنا، یہ بھی سب اللہ کے کام۔ تو کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ اور اے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگران تو نہیں ہوں۔ انہوں نے جواب دیا اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں ان کی پرستی سے ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ پھر وہی ایگزیکٹلی وہی بات، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو، بس تو ہی تو ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ شعیب نے کہا بھائیو تم خود ہی سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر تھا، اور پھر اس نے اپنے ہاتھ سے مجھ کو اچھا رزق بھی عطا کیا، اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ تم جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک میرا بس چلے، اور جو کچھ بھی میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ہم پہلے بھی بار ڈسکس کر چکے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یقین کریں اللہ سے ہر وقت توفیق مانگنی چاہیے۔ کچھ بھی کرنے کی ہمارے اندر ایبلٹی اور کیپیسٹی نہیں ہے اگر ہمارے پاس اللہ کی توفیق نہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ابھی میں گئی اور ابھی میں نے یہ کر لیا، نو پرابلم، میں ایسے کر دوں گی اور ویسے کر دوں گی اور کوئی بات نہیں، کل یا پرسوں میں یوں کر لوں گی اور میرا آگے فیوچر میں یہ پلان ہے۔ یقین کریں اگر اللہ کی توفیق نہ ہو انسان کچھ نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے انسانوں کی پلاننگز اور آپ کی اتنی ہے کئی سالوں کی پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی ہے اگر اللہ کی توفیق نہ ہو۔
اللہ سے ہر وقت توفیق. یہ جو ان کی حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا ہے نا بڑی پیاری ہے, وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. تو کیا ہر معاملے میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں. اور اے برادران قوم, میرے خلاف تمہاری ہٹ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخرکار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح یا ہود یا صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا. اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے. دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ, بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنے مخلوق سے محبت رکھتا ہے. انہوں نے جواب دیا, اے شعیب تیری بہت سی باتیں تو ہمارے سمجھ میں ہی نہیں آتی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے. تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے. تیرا بل بوتا تو اتنا بھی نہیں کہ ہم پر بھاری ہو. شعیب نے کہا, بھائیو کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے؟ کیا تم نے برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کو بالکل پس پش ڈال دیا؟ جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے. اے میری قوم کے لوگو, تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کام کرتا رہتا ہوں. جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے. تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ چشم برا ہوں, یعنی میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے ساتھی مومنوں کو, یعنی ان کے ساتھ بھی ساتھی تھے, اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے اسے پکڑا اور اپنی بستی میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے, گویا وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے. آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ بار بار یہ ورڈ یوز کرتے ہیں کہ جیسے وہ بسے ہی نہ تھے, ایسے کہ جیسے کبھی آئے ہی نہیں تھے. یہ بڑی ایک یعنی آپ کے دماغ کو جوڑتی ہے, چیلنج کرتی ہے یہ بات کہ جب انسان جیتا ہے تو ایسے جیتا ہے کہ ہم نے کبھی مرنا ہی نہیں, اور جب مر جاتا ہے تو ایسے مرتا ہے کہ جیسے کبھی جیا ہی نہیں تھا. حالانکہ انسان کو چاہیے کہ جیے تو ایسے جیے کہ موت اس کو یاد رہے, تبھی وہ مرنے کے بعد بھی یاد رکھا جائے گا. جیو تو یوں جیو کہ زندگی بھی یاد کرے, جیو تو یوں کہ زندگی بھی یاد کرے, مرو تو موت کہے کون مر گیا یارو. اس طرح انسان کی زندگی ہونی چاہیے. لیکن جو لوگ صرف زندہ رہنے کے لیے زندہ رہتے ہیں, وہ قبر پکارتی ہے اس کو. آپ کو پتہ ہے قبر جو ہے وہ دن میں 100 سے 100 مرتبہ انسان کو یاد کرتی ہے کہ تو کب میرے پاس آئے گا. اور جب ایک نیک انسان مرتا ہے اور وہ قبر میں جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ اس دنیا میں جتنے لوگ چلتے پھرتے تھے تو مجھے سب سے زیادہ عزیز تھا, اور آج میری خوشی کا دن ہے کہ تو میرے پاس آ گیا. اور جو برا انسان مرتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے کہ دنیا میں جتنے چلتے پھرتے لوگ تھے تو مجھے سب سے برا لگتا تھا, اور آج تیری بدقسمتی اور میری بدقسمتی کا دن ہے کہ تو میرے پاس ہی آ گیا. اور پھر قبر اس کو جوڑتی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ اتنا بھیجتی ہے کہ انسان کی پسلیاں آپس میں جڑ جاتی ہیں. آخرکار سنو, مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے, اور موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانی اور کھلی سند ماموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کی طرف بھیجا, مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی, حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر نہ تھا. قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی یعنی اپنی لیڈری میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا. کیسی بدتر جائے ورود ہے, یعنی گھسنے کی جگہ ہے. ورود کا مطلب وارد ہونا, کہیں داخل ہونا, جس پر کوئی پہنچے. اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی. کیسا برا صلہ ہے جو کسی کو ملے. یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے, چند بستیوں کی جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے. ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا, انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ظلم کیا. اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے, ان کے کچھ کام نہ آ سکے, اور انہوں نے ہلاکت و بربادی کے سوا انہیں کوئی فائدہ نہ دیا. اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے. فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس ایک شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے. وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے, اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. ہم اس کے لانے میں کچھ دیر اور تاخیر نہ کریں گے, بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے. جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی الا یہ کہ خدا کی اجازت سے کچھ عرض کرے. پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ لوگ نیک بخت ہوں گے. جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکاریں گے, اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں, الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے. رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہیں, الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا صلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا.
بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہے جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ بھی کاٹ کسر ہو۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دے چکے ہیں، اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے۔ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلافات کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان و اطاعت کی طرف پلٹ آئے ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے، ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ایسا ولی و سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے اور کہیں سے تم کو مدد پہنچے۔ اور دیکھو نماز قائم کرو اور دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ پھر کیوں نہ ان قوم میں جو تم میں سے پہلے گزر چکی ہے ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے، ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت ہی کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے، اور وہ مجرم بن کر رہے۔ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ سمجھ میں آئی ہے؟ عذاب تب تک نہیں آتا جب تک اندر اصلاح کرنے والے موجود رہتے ہیں، عذاب نہیں آتا۔ بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تم تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے، اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہو۔ اسی آزادی انتخاب اختیار کے لیے ہی تو اس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی، یعنی کہ میں جہنم کو جن اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں، ان کے اندر تم کو حقیقت اور علم ملا ہے۔ اب یہ ریزن ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ یہ قصے بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 تو کیا ہے؟ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط، کیونکہ یہی سلوک ان کی قوم ان کے ساتھ کر رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کو مضبوط کر رہے تھے۔ اور نمبر 2 ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا، یعنی علم کے لیے کہ ہمارے سے پچھلے قومیں کیسے گزری تھی، کیا کیا ہوا تھا۔ اور سبحان اللہ اب سائنس نے آلموسٹ جتنی قومیں گزری ہیں نا ان کے جو ریمینز ہیں وہ دریافت کر لی ہیں، they have been discovered almost all of them۔ اور ایمان لانے نمبر 3 کیا ہے؟ ایمان لانے والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ کیا ہو سکتا ہے اگر ہم اللہ کے راستے پہ نہ چلے۔ اور نمبر 4 نصیحت اور بیداری تاکہ وہ جاگ جائیں، تاکہ وہ اٹھیں اور اپنے عملوں کو بدل دیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو، ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں، انجام کار کا تو تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کی بندگی کر اور اسی پر بھروسہ رکھ، جو کچھ جو لوگ کر رہے ہیں تیرا رب اس سے باخبر نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت اب سورت شروع ہو رہی ہے، سورت یوسف مکیہ۔ یہ بھی مکے کے دور کی اس دور کی سورت ہے جب کہ قریش کے ظلم و ستم اپنی حد سے بڑھ رہے تھے، آخر کا زمانہ تھا، اور آلموسٹ جو ہے نا وہ مائیگریشن کا حکم آنے والا تھا کہ اب آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ مائیگریٹ ہو جائیں۔ تو اس کے اندر بہت سارے جو اشارے آئیں گے وہ مائیگریشن کی طرف بھی ہیں۔ تو یہ آخری زمانے کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی، اور یہ اس لیے نازل ہوئی تھی کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ قریش جو تھے نا وہ بار بار جایا کرتے تھے مدینہ یہودیوں سے پوچھنے کے لیے کہ ہم کس طرح یہ جو نبی ہمارے پاس کہتا ہے یعنی کلیم کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، ہم اس کو کیسے نگیٹ کریں۔ تو وہ عجیب سوال ان کو لکھ کے بھیجتے تھے کہ یہ پوچھو اس سے جا کے اور یہ پوچھو اس سے جا کے۔ اسی طرح سورہ کہف بھی جو ہے یہ اس کی شان نزول بھی یہی ہے کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں، حالانکہ قریش کو اور مکے والوں کو ان چیزوں کا بالکل علم نہیں تھا کہ وہ یہ سوال بھی پوچھتے۔ کیا سوال پوچھے تھے؟ اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھا، اور روح کیا چیز ہے، یہ سوال پوچھے تھے۔ اور سورہ یوسف جو ہے یہ اس طرح نازل ہوئی تھی کہ اسی طرح یہ گئے تھے یہودیوں کے پاس کہ آپ بتائیں کہ ہم کیسے اس کو یعنی جھوٹا ثابت کر دیں۔ تو انہوں نے کہا اس سے جا کے پوچھو کہ بنی اسرائیل جو ہیں حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت ابراہیم کے سارے یعنی ان کے بعد حضرت جب اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، تو سب کے سب کہاں رہنے والے تھے؟ فلسطین کے۔ یہ مصر کیسے پہنچے؟ یہ سوال پوچھو جا کے ان سے۔
اور ساتھ وہ یہ کہتے تھے کہ اس کا جواب وہ نہیں دے سکیں گے اگر وہ سچے نبی نہیں ہیں، لیکن سبحان اللہ اسی وقت اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی اور جواب ان کے سامنے آ جاتا تھا. اور سورہ یوسف پھر ایک ہی خطبے میں نازل ہوئی. یہ اس طرح سے بھی یونیک ہے کہ اس پوری صورت میں صرف ایک نبی کا قصہ ہے اور وہ پورا کا پورا قصہ اسی صورت میں ہے، اور کہیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی اور کہیں قرآن میں منشن نہیں ہوئی ہے. صرف نام ایک جگہ منشن ہوا ہے لیکن کہانیاں نہیں ہیں. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص. احسن القصص، الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے. ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اہل عرب کو اس کو اچھی طرح سمجھ سکو. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں. ہم تمہیں سنانے والے ہیں ایک بہترین قصہ، تمام دنیا کے قصوں میں سے سب سے بہترین قصہ. اور الحمدللہ جو سورہ یوسف ہے جس کے اوپر یہ سٹڈیز ہے کہ اٹ ہیز بین ریٹن ان جو لٹریچر کی ایک فارم ہوتی ہے. لٹریچر بہت ساری فارمز میں لکھا جاتا ہے، مثلا ناول ہوتا ہے، مثلا ڈراما ہوتے ہیں، جیسے پلیز ہوتے ہیں، کامیڈی ہوتی ہے، یا پوئٹری ہے، یا پروز ہے، جس طرح لکھی جاتی ہے. سورہ یوسف جو ہے وہ پتہ ہے کس لٹریری فارم میں لکھی گئی ہے؟ دیٹ از کالڈ شارٹ سٹوری. شارٹ سٹوری. اور جتنے شارٹ سٹوری کے کمپوننٹس ہیں جو آج کی دنیا میں انہوں نے بتائے ہیں کہ بیسٹ فارم آف رائٹنگ اے شارٹ اسٹوری از اے ویری ڈیفیکلٹ فارم آف لٹریچر. لکھنا بہت مشکل کام ہے. یعنی ناول لکھنا یا بڑے بڑے ایسیز لکھنا آسان ہو جاتا ہے، شارٹ سٹوری لکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کا ایک پیٹرن ہوتا ہے، اور جو بیسٹ اویلیبل پیٹرن موجود ہے نا کہ وہ بتاتے ہیں کہ اس میں یہ ہونا چاہیے، ایک یعنی ایک ہیرو ہونا چاہیے، انٹیگنسٹ ہونا چاہیے، اس کا یہ ایک پلاٹ ہونا چاہیے. سورہ یوسف اس کے اوپر 100% بلکہ اس سے بھی ایکسیڈ کر جاتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اٹ از ناٹ ریٹن بائی اینی ہیومن بینگ بٹ سم ون اٹ ہیز بین ریویلڈ فرام گاڈ آلمائٹی. الحمدللہ. تو جو احسن القصص کا ورڈ ہے نا، اٹس امیزنگ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یوز کیا ہے. ورنہ اس سے پہلے تم ان چیزوں سے تم بالکل باخبر تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں تھا کون یوسف علیہ السلام کون تھے اور کہاں سے آئے تھے اور کس طرح وہ پہنچے تھے مصر میں. تو یہ کہانی اللہ تعالیٰ ان کو سنا رہے ہیں. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اب اس کے اوپر بڑی بحثیں ہیں کہ جی یعنی اینڈ میں آتا بھی ہے کہ ان کے ماں باپ اور سارے بھائی جو ہیں حضرت یوسف کو سجدہ کرتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں لو جی سجدہ کریں، سجدہ تو اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں. اس کے اندر دو بڑی ایکسپلین کرنے والی باتیں ہیں. وہ یہ کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شریعتوں سے پہلی کی شریعتوں میں سجدہ جو تھا وہ نبیوں کو اور اپنے بادشاہوں کو اور بڑے بڑے لوگوں کو سجدہ جائز تھا. سجدہ جائز تھا، وہ کر لیتے تھے. اٹ واز ناٹ اے بگ تھنگ، وہ کر لیتے تھے سجدہ. اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. دوسری اس میں یہ بات ہے کیونکہ وہ نبی تھے ظاہر ہے. دوسری اس میں جو بڑی بات ہے وہ یہ کہ علماء کرام ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ پروبیبلی سجدہ ایسا نہیں تھا کہ زمین پہ بیٹھ کے سجدہ کیا تھا. اٹ واز جسٹ باؤنگ ڈاؤن، یعنی تھوڑا سا جھک جانا کسی کے آگے، جیسے جاپانیز تو ابھی بھی کرتے ہیں، جھک جھک کے ملتے ہیں. تو اٹ کوڈ بی دیٹ ون. یعنی کوئی ایسا، کیونکہ میرے ساتھ خود لوگوں نے اتنی بحثیں اس پہ کی ہوئی ہیں، میں اس لیے ایکسپلین کر دیتی ہوں. یہ کوئی ایسی بحث کرنے والی بات نہیں ہے نا. شور آپ لوگ تو اچھے ایمان والے لوگ ہیں، آپ تو یہ باتیں سوچتے بھی نہیں. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے. اب سنیں، سٹارٹ ہو رہی ہے سٹوری ایک خواب سے، ختم ہوگی خواب کی تعبیر کے اوپر. یعنی دا بیسٹ وے پاسبل دا اسٹوری ہیز بین ریٹن. اور یہ اسٹوری اس طرح سے ہے کہ جب آپ صرف اس کا انگلش میں ترجمہ پڑھتے ہیں نا، یعنی آپ کے بچے جو جن کو لٹریچر کا شوق ہے نا، بلکہ وہ لوگ بھی جنہوں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا، انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام کون تھے، نان مسلم ایتھیسٹ وغیرہ، ان کو اگر آپ ایز اے شارٹ اسٹوری قرآن میں جس طرح اسٹوری لکھی گئی ہے دیں گے نا، دے وڈ بی امپریسڈ. یہ کتنی زبردست اسٹوری ہے یہ. مطلب شروع دیکھیں کہاں سے ہو رہی ہے، ایک خواب سے، ختم ہوتی ہے خواب کی تعبیر کے اوپر. اسی طرح اس کے اندر اتنی اور امیزنگ چیزیں ہیں. اچھا، باپ نے کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے. ایک تو نمبر 1 خواب جو ہوتے ہیں نا وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام ظاہر ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے. ہر نبی کے معجزے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ خوابوں کی تعبیر. خواب جو ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں علماء کے مطابق. ایک خواب ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور جب وہ خواب آتا ہے نا تو آپ کے دل میں بڑی ایک خوشی سی ہوتی ہے، ایک یعنی اچھی آپ کے یو فیل گڈ اباؤٹ دیٹ خواب. وہ خواب آپ کسی سے ڈسکس بھی کر سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ عام لوگوں سے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، صرف جس کو دین کی سمجھ ہو اس سے ڈسکس کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے خواب کے اندر سے خیر نکالے. ٹھیک ہے. دوسری خواب جو ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں،
وہ خواب تو بالکل کسی سے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ شیطان، اچھا کیسے پتہ چلے کہ خواب اللہ کی طرف سے شیطان کی طرف سے؟ کہ شیطان کی طرف سے جو خواب آتے ہیں اس کے بعد یو فیل انکمفرٹیبل، یو آلویز فیل، آپ کی گھبرا کے نیند کھل جاتی ہے، یا آپ کا سانس تیز چل رہا ہوتا ہے، یا آپ کو کوئی اور پریشانی ہو رہی ہوتی ہے، وہ خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. وہ کسی سے ڈسکس نہیں کرنے چاہیے، بلکہ کہتے ہیں کہ رات کو نیند کھلے تو بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دینا چاہیے کہ وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور دعا پڑھنی چاہیے، کوئی بھی جو رات کو خواب سے ڈرنے سے اٹھنے کی دعائیں ہیں وہ پڑھنی چاہیے. تیسرے خواب وہ ہوتے ہیں جو ہماری سمجھ لیں حدیث النفس ہوتے ہیں، جو ہماری اپنے خیالات ہوتے ہیں، یعنی سارا دن جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ گڑمٹ ہو کے الٹا پلٹا ہو کے خواب میں آ جاتا ہے، اس کو بالکل اگنور کر دینا چاہیے. تو یہ 3 قسم کے خواب ہوتے ہیں. اچھا اس میں جو آگے انہوں نے بات کی نا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، اس کی ریزن جیلسی ہے. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اکارڈنگ ٹو سائنٹیفک یعنی اسٹڈیز، اکارڈنگ ٹو اسٹیٹسٹیکل اسٹڈیز، زیادہ تر جیلسی جو ہوتی ہے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں اور بہن بھائیوں کے بیچ میں ہی ہوتی ہے. تو ان سے ذرا یعنی انسان کو ذرا یعنی خیر خیریت سے رکھنی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اپنی ہر اچھی چیز جو ہے نا وہ ہر ایک سے شیئر نہیں کرنی چاہیے. ویسے فیس بک کے زمانے میں تو یہ باتیں کہنا بالکل فضول ہے کہ نہ شیئر کریں، لوگ مطلب پتہ نہیں کیا ہوگا، پھر فیس بک کی شاید بند ہو. ہے نا، امیزڈ کہ لوگ جیسے بھی کتنی دفعہ تو خود لوگ پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ جی میری باتیں کسی کو نہ بتاؤ، اپنی باتیں چھپا کے رکھو، کسی کو نہ بتاؤ، کوئی سن نہ لے. اور اب یہ ہوتا ہے کہ میری بات میں نے فیس بک پہ پوسٹ کی تو کسی نے اس پہ کامنٹ ہی نہیں کیا، کسی نے دیکھا بھی نہیں. کیسے ہم الٹے دماغ پہ چل چکے ہیں. نظر برحق ہے، جیلسی برحق ہے. اور جو جیلسی ہوتی ہے نا، یاد رکھیں کہ جیلسی دونوں پارٹیوں کو، حاسد کو بھی محسود کو بھی نقصان پہنچاتی ہے. حاسد کو تو کس طرح کے وہ اندر ہی جلتا رہتا ہے، رسول اللہ نے کہا کہ سوکھی لکڑی کی طرح کھا جاتا ہے آپ کے نیکیوں کو، عملوں کو، اور انسان بیمار ہو جاتا ہے حسد کر کر کے. محسود کو کیسے وہ نقصان پہنچاتی ہے؟ ایک تو فزیکل طریقے سے ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی وہ پلاننگ کرتا ہے آپ کے خلاف، لوگوں کو بھڑکاتا ہے، اور اجازت سے تک لوگ جادو تک چلے جاتے ہیں کہ دوسرے کی یعنی نعمت چھیننے کے لیے. لیکن اس کے علاوہ ایک نیگیٹو انرجی بھی ریلیز ہوتی ہے حاسد کے اندر سے، جو محسود کو جا کے نقصان پہنچاتی ہے. اسی لیے ہمیں یہ دعا سے جو سورہ ناس ہے یہ سکھائی، سورہ فلق سکھائی گئی ہے، ضرور پڑھنی چاہیے. اور یہ اپنی نمازوں کے اندر لازماً رکھنی چاہیے ہمیں. یہ ضرور دعا پڑھیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں ہم سے حسد کرتا ہے، اور جس انسان کو نعمت دی جاتی ہے اس کے حاسد ضرور پیدا ہو جاتے ہیں. اسی طرح اپنی نعمتوں کو دیکھیں، چھپانا تو یہ نہیں کہ بالکل ہی چھپا کے رکھیں اور کسی سے ڈسکس نہ کریں اور بات بھی نہ کریں جی آپ نے تو ہمیں بتایا بھی نہیں. لیکن ہاں جب تک نعمت پوری نہ ہو جائے نا تب تک اس کو چھپانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے مطابق، اپنے پلاننگ میں، اپنی یعنی جو تمہارے جو بھی تم کام کر رہے ہو، جو بھی تم کام کرنے لگے ہو، جو بھی تمہاری پلاننگ ہے، اس کے اندر اللہ کی طرف سے برکت کے لیے رازداری سے کام لو. سمجھ میں آئیے؟ تو جو ہم جو کرتے ہیں نا، ذرا سی کوئی چیز ہونے نہیں شروع ہوتی تو پوری دنیا کو بتا دیتے ہیں. اور اگر آپ کو کسی نے اپنی کوئی بات نہیں بتائی نا تو مائنڈ بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی حدیث میں صحیح ہے. ہمیں تو کہتے ہیں ہمیں تو تم نے بتایا ہی نہیں، ایسا بھی ہو گیا تو ویسا بھی ہو گیا. یہ بھی حدیث میں صحیح. اور کسی کی نعمت دیکھ کے انسان کو ہمیشہ کہنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ورنہ اس سے بھی نظر لگ جاتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ہیں اچھا یہ ہوا. اور اپنی نعمت کو بھی کبھی کبھی نظر لگ جاتی ہے. ماشاء اللہ لا قوت پڑھنا چاہیے. اور نظر برحق ہے، بالکل برحق ہے. انسان کے اندر سے ہر وقت نیگیٹو یا پازیٹیو انرجی نکلتی رہتی ہے، نیگیٹو اینڈ پازیٹیو انرجی نکلتی ہے، اور وہ فوراً جا کے آپ کو اٹیک کرتی ہے. اینڈ دیٹ ہیپنز. سبحان اللہ. اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود یہ دعائیں پڑھتے رہیں. صبح شام کی دعائیں پڑھیں. صبح شام کی جو دعائیں ہیں وہ اتنی اچھی دعائیں ہیں کہ آپ کو ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رہتی ہے. اور دوسرا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس کو ضرور اپنے زبان پہ رکھنا چاہیے تاکہ نہ خود کو نظر لگے نہ دوسروں کو نظر لگائیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ. تو کیا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور ایسا ہی ہوگا جیسا تم نے خواب میں دیکھا ہے. تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا. وہ خود نبی تھے یعقوب علیہ السلام، تو فوراً ان کو پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا بھی نبی بننے والا ہے، اور تجھے باتوں تک کی تہ میں پہنچنا سکھائے گا. اور تیرے اوپر آل یعقوب پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں یعنی ابراہیم اور اسحاق پر پوری کر چکا ہے. یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے. حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصوں میں ان کے پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا یہ یوسف اور اس کا بھائی ہے، دونوں ہمارے والد کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں.
یہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے یہ ٹوٹل 12 بھائی تھے، اور اس میں سے حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں اور بنیامین ایک ماں میں سے تھے اور باقی جو ہیں وہ دوسری میں سے تھے. تو یہ جو تھے گروپ یعنی اپنے یعنی ایک قسم کے ستیلے بھائیوں سے بہت سخت حسد کرتے تھے دونوں، یہ یعنی ان دونوں بھائیوں سے، یوسف اور بنیامین سے، اور ان کے خلاف پلاننگ کرتے تھے. اب حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ ان دونوں کیونکہ پروبیبلی یہ دونوں چھوٹے تھے یا یہ کہ ان کی ماں نہیں تھی یا جو بھی اور ریزن تھا، یہ ایک نبی بننے والا تھا، اس وجہ سے ان سے زیادہ محبت کرتے تھے. یا یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے کہ یہ زیادہ اچھے ہوں. آپ اپنے ماں باپ کے محبت کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتے. ماں کس بچے سے زیادہ محبت کرتی ہے؟ آپ لوگ سب مائیں، آپ کو پتا ہوگا کس بچے سے. نمبر 1 ایک جو زیادہ فرما بردار ہو، جو زیادہ اچھا ہے، تو خود بخود ماں کے دل سے محبت نکلتی. نمبر 2 جو بچہ کمزور ہو، جو بچہ کمزور ہو اس سے بھی ماں کو خود بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے. یہ کہنے کی باتیں نہیں ہوتی سبحان اللہ، لیکن عقل مند وہ ماں ہوتی ہے جو پتہ نہ چلنے دے. دونوں ہمارے والد کو بہت محبوب ہے، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں. چلو یوسف کو قتل کر دو اور اسے کہیں پھینک دو. کتنی سبحان اللہ عام سی بات ہے نا، اقتلوا یوسف، چلو ایسا کرتے ہیں اس کو قتل ہی کر دیتے اور کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے. یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن جانا، یہ جو ورڈ ہے نا، قتل کر دو اس کے بعد پھر نیک ہو جائیں گے، توبہ کر لیں گے اللہ سے. جی لیکن اس میں بہت زیادہ نا ماں باپ کا ہاتھ ہوتا ہے. وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ. ہمارے اگر بچوں کی آپس میں خلشیں ہیں نا، تو کچھ ماں باپ کا تو ایٹیچیوڈ یہ ہوتا ہے کہ مجھے کیا پڑی ہے، نہیں ملتے تو نہ سے، میرے ساتھ تو دونوں ٹھیک ہے نا. غلط ایٹیچیوڈ ہے، بالکل غلط. نہیں، ماں باپ کو بیچ میں منصف کا رول پلے کرنا چاہیے اور اس میں اپنا فیوریٹزم نہیں کرنا چاہیے. جو غلطی پر ہو، جو بچہ غلط کر رہا ہے اس کو کہنا چاہیے تم غلط کر رہے ہو، اور یہ مت سوچیں کہ نہیں اگر میں نے اس کو ایسا کہہ دیا تو وہ تو مجھ سے بھی جائے گا. اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور غلط کو غلط کہیں، صحیح کو صحیح کہیں. جو ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں نا بچے آپس میں لڑ مر کے تو آپس میں خود ہی کر لیں، بہت غلط اور بہت زیادتی. ہاں تھوڑی بہت معاملوں میں چھوڑ دینا چاہیے کہ چلو جیسے چھوٹے بچے ہیں تو چلو آپس میں لڑیں، خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، دین یو ہیو ٹو اسٹیپ ان. مت کرنے دیں زیادتی، ورنہ ان لوگوں کی ساری زندگی کی جو دشمنیاں اور نفرتیں ہیں اس کے ذمہ دار آپ ہیں. تو کیا ہے، انہوں نے کہا چلو یوسف قتل کر دو اس کے بعد نیک بن جانا. اور یقین کریں ہم بھی ہر غلط کام جو پلاننگ اور کانشیسلی کرتے ہیں نا، اس کے بعد ہم یہی سوچتے ہیں اب اس کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے، توبہ کر لیں گے، نیک ہو جائیں گے. ایک کام کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے. اس پر ان میں سے ایک بولا یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا. اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں. کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے دل بہلائے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام کیونکہ انہیں بھائیوں کی نا آلریڈی ظاہر ہے کہ بلی کرتے ہوں گے یا جو بھی تھا، تو اس سے دور رکھتے تھے اور جانے نہیں دیتے تھے ان کے ساتھ. تو وہ اب آئے اس طرح کہنے کے لیے کہ نہیں ہمارے بھائی کو جانے دیں ہمارے ساتھ، اور ہم ہیں اس کی حفاظت کے لیے موجود ہیں. باپ نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے شاق گزرتا ہے اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو. اب یہ ایک قسم کا نا جیسے کہتے ہیں نا آئیڈیا باپ نے ہی ان کو دے دیا تھا کہ یہ بھی ایک آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ بھیڑیا کھا جائے. حالانکہ ان بیچاروں نے یہ سوچ کے تو نہیں کہا ہوگا کہ یعنی، تو اس لیے کہنا چاہیے کہ یہ علماء کرام اس میں سے ایک نکالتے ہیں بات کہ انسان کو منہ سے نا غلط بات کبھی نکالنی ہی نہیں چاہیے کہ ایسا نہ ہو جائے. مطلب کہتے ہیں کسی کوئی نقصان نہ پہنچے کوئی بھی، لیکن آپ کو یہ ورڈ ہم لوگ کبھی کبھی نا اپنی بے دھیانی میں کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں آگ نہ لگ جائے یا کہیں، یو ڈونٹ سے دیز ورڈز. منہ سے ہاں نکل جائے تو کوئی بات نہیں، وہ بھی نبی تھے اور کوئی گناہ تو نہیں کیا انہوں نے، لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے کہ یہ چیزیں نا کرنی نہیں چاہیے. ہاں اچھی بات ہمیشہ منہ سے نکالنی چاہیے، اچھی بات. اور کسی کو جوک بھی کرنا ہو تو اچھا جوک کرنا چاہیے. کبھی کہتے ہیں نا کسی کی برائی ہم کر دیتے ہیں کہ تم ہے فلانا اس کا مذاق اڑا دیا، اور بعد میں کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے. مذاق میں آپ اچھی بات بھی کہہ سکتے تھے. بری باتوں کو منہ سے بس نکالنا ہی نہیں چاہیے.